السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیًا اما بعد، بخاری کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کنّا جلوساً، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس، اذ اوتیا بجنازۃ، اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا، اور پھر آپ سے یہ بات کہی گئی کہ صلی علیہ، یعنی آپ اس جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کہ علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ پھر پوچھا علیہ شیء یا عندہ شیء، کیا اس کے پاس کچھ ہے، مطلب کہ وراثت میں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے نماز پڑھا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، تب بھی آپ نے پوچھا کہ علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں قرض ہے۔ کہا کہ عندہ شیء، کیا اس کے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ 3 دینار، 3 دینار ہے، یعنی کہا کہ اس کے قرض کو ادا کرنے بھر اس کے پاس تھا۔ آپ نے نماز پڑھ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک تیسرا جنازہ آیا، اور پھر آپ سے بات کہی گئی کہ صلی علیہ، آپ جنازے کی نماز پڑھ دیجئے۔ تو پھر آپ نے پوچھا علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیا اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ صلوا علی صاحبکم، لے جاؤ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قرض کا اتنا معاملہ اہم ہے کہ اہمیت کے پیش نظر آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ قرض بڑی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آج کے دور میں بالکل لوگوں نے قرض کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا پیسہ بہت پرانا باقی تھا، مانگتے مانگتے تھک گئے، تو کہا کہ میں قیامت کے دن دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تب اور اتنا ہی دے دو، سب اکٹھا لے لینا قیامت کے دن۔ تو یہ قرض کے ساتھ اور حساب و کتاب کے ساتھ مذاق ہے۔ وہاں لینا دینا آسان نہیں ہوگا، وہاں کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر آپ کا جنازہ واپس کر دینا، نہ پڑھنا یا امت کو متربع کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں آپ متربع رہیے۔ ایک دوسری روایت جو نسائی کی ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قاتل فی سبیل اللہ تبویا، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، وعلیہ دین، مگر اس کے اوپر قرض ہے، تو ما دخل الجنت حتی یقضی عنہ، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیا۔ سوچیے آپ کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ شہادت، اس نے 3 مرتبہ شہادت پائی ہے، جہاد میں گیا شہید کیا گیا، پھر جہاد میں گیا، مطلب کہ ظاہر بات آدمی تو ایک ہی مرتبہ شہید ہوتا ہے، مگر آپ کے بتلانے کا مقصد یہ کہ چاہے جتنا بھی وہ نیک کام کر لے، مگر یہ حقوق اللہ ہے، اور جو قرض کا معاملہ یہ حقوق العباد کا ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دن بتایا تھا خطبے میں کہ مرنے کے بعد بہت سارے بچے ان کی وراثت کو پورا بانٹ کے کھا جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، مگر باپ کے قرض کو نہیں ادا کرتے۔ اس لیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپنے بچوں پر قرض کی ادائیگی کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ حتی المقدور اس بات کی
کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ صاف ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرۃ محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔